السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ایک ویڈیو بیان سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور ہوا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لحد میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ لمبا واقعہ آپ سنیں گے وہ ویڈیو میں کیا فرماتے ہیں۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے کان لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ تو اس پر لوگ سبحان اللہ اور بڑی ان پر ایمانی اور بڑی جذباتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہ آئی ہو، اور ایسا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رونما نہ ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے ساتھیوں صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں جو ان کے ساتھ پیش نہ آئی ہوں، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور اس امت میں کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں کہ نام سے تو وہ علماء جانے جاتے ہیں، لوگ ان کو علماء کہہ کر پکارتے ہیں، معاشرے کی اکثریت ان کو سنتی ہے، شب و روز میں ان کے بیانات لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو حدیث رسول میں ہے ہی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کی، جو عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام ہی نہیں دیا، ایسی باتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ وہ ویڈیو ملاحظہ ہوں مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں، پھر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ واقعی درپیش آیا یا نہیں۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لحد میں اتارا تو یہ حضرت فضل بن عباس دائیں بائیں جاتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ قریبی بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھی ہیں، تو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں حضور سے اتر جائیں گے لحد میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی لحد میں اتر گیا، تو کہتے ہیں میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، تو کان قریب کیے تو حضور کہہ رہے تھے رب حب لی امتا، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ تو حضرت فضل بن عباس باہر نکلے لحد سے، اور جو پاس کھڑے تھے ان صحابہ کو بتایا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو سارے رو پڑے، اس دنیا پہ آئے تو امت کا حق۔ حضرت میمونہ بنت کردم صحابیہ ہے، کہتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حاضر ہوئی، یہ موقع تھا حجۃ الوداع کا، میری آرزو تھی کہ میں حضور کی زیارت کروں، لیکن حضور کا جمال جہاں آرا ایسا چمکدار تھا کہ میری آنکھوں میں ہمت نہ ہو سکی کہ میں آپ کا چہرہ دیکھ سکوں۔ میں آپ کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، صرف 34 لوگ ہیں غالباً جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا، باقی حضور کا حلیہ بیان نہیں کرتے۔ 1,44,000 نے حضور کو دیکھا، لیکن ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تم نے نہیں دیکھا؟ کہا یار دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں لوگوں جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ تھا، اور وہ کیا، فلما نظرت الی انوارہ فبدات کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، اور اچھی طرح آپ سارے جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی پوشیدہ ہے، 70,000 بشریت کے پردے پڑے ہوئے، اور شاعر دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش آئے۔ کسی نے لکھا ہے شاید سب لوگوں کے لیے یہ باتیں متحمل وہ ان کی برداشت سے باہر ہوں گی، اور وہ کہیں گے یہ کیا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضور کا حسن بے نقاب ہوتا لذاب العرش، عرش بھی پگھل جائے۔ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کا یہ بندہ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے سنا، اور بعد میں آ کر انہوں نے سارے صحابہ کرام کو بتلایا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے،
اور کس قدر آسانی سے ثواب سمجھ کر لوگوں کو رلا کر ایمان کی مجلس اور ثواب کے نام پر مجلس منعقد کر کے اس میں یہ بات سنائی جا رہی ہے، کس قدر عظیم اور قبیح جرم ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگائیے جو صحیح بخاری مسلم سمیت صحائح ستہ کی ساری کتابوں میں اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی ہے اور متواتر درجہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ میں امتیاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الکذب علی لیس ککذب علی احد، کہ میری ذات کے اوپر جھوٹ بولنا کسی عام بندے کے اوپر جھوٹ بولنے کے مترادف نہیں ہے، اس کی مثل نہیں ہے۔ میری ذات کے اوپر جھوٹ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اور یہ اپنے لیے جہنم خریدنے والی بات ہے۔ تو یہ مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ واقعہ آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ کیا کسی صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے؟ کیا کسی ضعیف حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں کیا ان سیرت کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں یہ موجود ہے؟ یہ کہاں موجود ہے؟ ایک واقعہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو ایک مسلمان کو یہ زیبہ ہی نہیں ہے کہ ایسی چیز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیان کرے جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ بندہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، سنی سنائی بات کی تشہیر کرے، سنی سنائی بات کو بیان کرے۔ اور یہ دیکھیں یہی عمل ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں؟ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی انگلی کو دیکھا تو میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو واقعہ بیان فرما رہے ہیں یہ سنن ابی داؤد مسند احمد بن حنبل اور دوسری کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ واقعہ ضعیف ہے۔ اب ضعیف واقعہ بیان کرنا عوام میں اس کا کیا معنی ہوا؟ ایک چیز جو ثابت ہی نہیں ہے اس میں ضعف اور کمزوری ہے تو اس بات کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں آیتیں نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کے شمائل اور آپ کے اوصاف سے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بھرا ہوا نہیں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے قرآن مجید مزین نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیسیوں سینکڑوں ہزاروں احادیث میں اپنی فضیلت بیان نہیں کی؟ اور یہ اتنی بڑی احادیث کا جو ذخیرہ ہے یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و شمائل کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے جو اس طرح کی من گھڑت موضوع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں؟ یہ جو واقعہ ہے نا میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ابو داؤد میں موجود ہے اور کتاب النکاح میں اس واقعہ کی سند میں ایک راویہ ہے جس کا نام ہے سارہ بنت مکسم۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں لا تعرف، پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے کون نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ اس سے پہلے عجیب دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، صرف 34 کے قریب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکا، باقی تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ یہ بھی بہت عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور صحیح طور پر کیا ہے، شعور اور عقل سے اور آنکھوں کی بینائی سے کیا ہے، صحیح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے وصف بیان کیے ہیں۔ اس متعلقہ حدیث ہیں، آپ کتب حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، تفصیل کی یہ جگہ نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو مجلس کے اندر ان کے جذبات کو باہر کر بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اور لاکھوں ہزاروں صحابہ میں سے چند ایک لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ کتنا بڑا بہتان اور جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق مولانا صاحب قصہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ اشعار پڑھے۔ یہ اشعار کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں نازل کیے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی فرمان میں ذکر کیے ہیں؟ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق یہ اشعار بیان کیے ہیں؟ کتب احادیث میں، ذخیرہ احادیث میں کسی کتاب کا نام لے لیں جس میں یہ اشعار پائے جاتے ہوں، اس کی کوئی سند دکھا دیں، اس کی کوئی اصل دکھا دیں۔
محدثین کا فیصلہ دکھا دیں کہ محدثین اس سند کو صحیح کہتے ہیں، اور یہ معتبر ذرائع سے، باوثوق ذرائع سے، اور یہ یقینی ذرائع سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایسا کہا. انہوں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے. کتب حدیث میں تو یہ روایت موجود ہی نہیں ہے، اس کی کوئی سند اور اصل ہے ہی نہیں ہے. تو ایسی چیز کسی صحابی رسول کی طرف منسوب کرنا اور اس کو بنیاد بنا کر اس پر ایک دعویٰ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کتنی فضول بات ہے، کتنی گھٹیا اور سطحی بات ہے، اور یہ کسی عالم کو زیبا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم. میری امت کے آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں حدیثیں بیان کریں گے، تم نے نہ وہ حدیثیں سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے وہ سنی ہوگی. ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو. اللہ کی قسم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں، جو آپ نے کی ہی نہیں، جو افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام ہی نہیں دیے، جو واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں صحابہ اکرام کے ساتھ پیش ہی نہیں آئے، یہ ایسی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. اور جو بندہ ایسی چیزوں کو بیان کرتا ہے، میں پہلے واضح کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ایسی بات بیان کرے جس کی حقیقت حال کا اس کو علم نہیں ہے، جس کے ثبوت کا اس کو یقینی طور پر علم نہیں ہے. ایسی بات کو آگے بیان کرنا یہ بندے کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. صحیح مسلم کے شروع میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ ایسے بندے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جو ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہو. کہتے ہیں وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. ایسے بندے کو کبھی بھی امام نہیں بنایا جا سکتا جو ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، لوگوں میں تشہیر کر دے، بیان کر دے. آپ دیکھیں مولانا صاحب کو لوگوں نے امام بنایا ہوا اور بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں تو ان کو امام سمجھا ہی نہیں جا سکتا، امام بنایا ہی نہیں جا سکتا، امامت کے یہ حقدار ہی نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ قبیح جرم اور انتہائی عظیم گناہ ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ایسے علماء کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسا واقعہ سنیں تو ہمیں راسخ علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے دریافت کرنا چاہیے کیا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا آپ کے ساتھ پیش آیا بھی، یا ویسے ہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. إن الحياة قليلة